تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچے کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اے اللہ، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا اب یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے ساتھ اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کر دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ لوگوں کے آگے گھنٹوں رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، اور اللہ پاک کے آگے بس 2 آنسو اور دل پرسکون۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا دل آپ نے دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جب تمہیں گانا سنتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے، جب تم ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو مگر کر نہیں پاتے، جب آنکھوں کا زنا کرتے ہوئے تمہارا ضمیر اللہ تعالیٰ کی یاد دلواتا ہے، جب غیر محرم سے بات کر کے تمہیں سکون نہیں آتا، جب کچھ غلط کرتے ہوئے تم ایک دم سے پیچھے ہٹ جاؤ، جب قرآن نہیں پڑھتے مگر پھر بھی دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھوں، جب نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے مگر پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہو، تو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آ گئے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم یہ سب نہ کرو، بلکہ تھوڑی محنت کر کے ان غلط چیزوں سے نکل آؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ تو پھر جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کیوں وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو؟ دل کا سکون اس نے اپنے پاس رکھا ہے، پھر کیوں اسے چھوڑ کر لوگوں میں تلاش کرتے ہو؟ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتا ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ اداسیاں، یہ پریشانیاں اس دل میں جنم لیتی ہیں جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون آئے گا، ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ نمازوں، عبادتوں اور دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی سے مشکلات
اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش بھی اللہ اسی کے حصے میں دیتا ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔